الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کے اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ ہم سب کا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور آج کی علمی روحانی فکری نشست میں ہم جتنے مسائل سیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر ہمیں کامل عمل کی توفیق عطا کرے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی سعادت ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح کہ پچھلی نشستوں میں اور سابقہ دروس میں ہم نے روزے کے مسائل، روزے کی شرائط، اس کے فاسد ہونے کے احکامات یا وہ احکامات جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ زکوٰۃ کے موضوع کو بھی ایک آسن طریقے سے مکمل کریں، اور انشاءاللہ یہ موضوع ابھی بہت آگے چلے گا، لیکن چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر عشرے کی جو برکت ہے، ہر عشرے کی جو فضیلت ہے، وہ تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جتنے رمضان المبارک کے اہم ترین مسائل ہیں ان کی ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ چیدہ ان پر گفتگو کرتے ہوئے اتنا ہمارے پاس علم ضرور ہو کہ ہم اگلا جو اللہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمائے تو اس میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ہم سے اس رمضان میں رہ جائیں، اللہ اس کو آگے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو عشرہ، آخری عشرہ ہے، جسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، عذاب نار سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اعتکاف پر بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنفس نفیس خود عمل فرمایا ہے۔ نہ صرف عمل فرمایا ہے بلکہ اس کی اتنی تلقین فرمائی کہ جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلفۂ راشدین کا دور، تابعین کا دور اور ائمہ اربعہ کا دور بھی، اس میں بھی ایسی ہزارہا مثالیں ہیں کہ اللہ کے کاملین اور صالحین بندوں نے اعتکاف کرنے کی فضیلت کو اس قدر لازم سمجھا کہ نہ صرف خود اعتکاف فرمایا بلکہ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پورے رمضان المبارک، بلکہ رمضان المبارک سے پہلے سے لے کر رمضان المبارک کے دوران اعتکاف کی فضیلت کو بار بار بیان کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں معتکف ہو سکیں۔
اب اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، اگر اس کے مسائل پتہ نہ ہوں، سمجھ نہ ہو، تو معتکف اس کی پوری طرح جو ادائیگی ہے وہ کرنے سے قاصر ہوگا۔ اور عمومی طور پر ایسی بے شمار مسائل ہمیں زندگی میں درپیش ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی یا تو لوگوں کو فضیلت معلوم نہیں، فضیلت تو معلوم ہے لیکن اس کے احکامات پتہ نہیں، اور اگر احکامات پتہ ہیں تو ان کی ترتیب معلوم نہیں ہوتی، اور بلا وجہ ایسی کئی چیزیں کہ جن سے اعتکاف کا فاسد ہونا یا اعتکاف کا ٹوٹنا لازم ہے وہ ہو جاتی ہیں، یا ایسی چیزیں جن سے اعتکاف بالکل بھی نہیں ٹوٹتا یا اعتکاف پر کوئی حرف نہیں آتا، وہ خام خواہ اپنے لیے ایسے مسائل اخذ کر لیے جاتے ہیں جن کا اعتکاف سے کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم یہ سارے مسائل بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسئلوں کو سیکھ کر اگلے سال معتکف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جو سورہ بقرہ کی 187ویں آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اے ایمان والو تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاؤ۔ اب یہ اعتکاف کی شرط اور اعتکاف کی فرضیت دونوں کا حکم یہاں پر براہ راست مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں نازل فرما رہا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اے ایمان والو تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاؤ۔ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰہِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، بے شک یہ اللہ کی حدوں میں ایک حد ہے، یہ اللہ کی حدود میں ایک حد ہے، اور تم مسجد کے اندر اللہ کی حدوں میں رہو اور اس کو توڑو نہیں۔ اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نشانیاں اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد فرمایا کہ جو اعتکاف کی آیات ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اعتکاف ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اعتکاف ہے۔ اب اعتکاف کی مختلف اقسام ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اقسام اور ان اقسام کے ذریعے ہم کب معتکف ہو سکتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں علم ہوگا، اور اعتکاف کے جتنے جملہ فوائد ہیں ان سے انشاءاللہ العزیز ہم آج استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معتکف اس لیے بنایا نہیں جا رہا کہ تم گھر چھوڑ دو، بسترے چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، کام بند کر کے چلے آؤ، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ معتکف ہونے کا مقصد تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کا دین اس پر غور کرنا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے دین پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا ہے۔ یعنی اب یہاں نہ کھانا پکانے کی، نہ چیزیں لانے کی، نہ کاروبار کی، نہ بیوی بچوں کی، اب یہاں کوئی ذمہ داری نہیں، صرف 24 گھنٹے میں اللہ نے مومن پر یہ ذمہ داری عائد رکھی کہ وہ ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور پرہیزگاری اس کا منبع اور محور ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ اعتکاف اس کے بیسک معنی کیا ہیں، بنیادی اس کے معنی کیا ہیں۔ اعتکاف ایسی عبادت کا نام ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس طرح سے قیام کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارا چہرہ روشن ہو تو اعتکاف ہوگا، یا اعتکاف کا مقصد ہے کہ میری کوئی منت پوری ہو جائے تو ہی اعتکاف کا مقصد ہے۔ اعتکاف کے مقاصد میں ہاں نفلی اعتکاف میں یا منت والے اعتکاف میں یہ مسئلہ اور ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن اعتکاف کوئی بھی ہو اس کا بنیادی مقصد پرہیزگاری اور تقوی ہے۔ اسی طرح 3 قسم کے اعتکاف ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو کوئی شخص اپنے اوپر خود واجب کر لے، اپنے آپ پر خود واجب کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسی منت مانگ لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے گھر میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، اللہ کے گھر میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں اللہ میرا حج کروا دے، اگر حج ہو گیا تو میں اعتکاف معتکف بنوں گا، یا میری شادی ہو جائے، مجھے اللہ نیک عورت عطا کرے تو اعتکاف، یا عورت ہے تو وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اس طرح کی منت ہے کہ اللہ مجھے فلاں نعمت دے دے جس سے میں محروم ہوں، تو بطور منت اعتکاف کرنا یہ واجب اعتکاف ہوگا، جو بندہ خود اپنے اوپر واجب کرتا ہے، جو بندہ اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے۔ دوسرا اعتکاف اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اسے اعتکاف سنت موقدہ کہا جاتا ہے، جو بھی ہم جس کا انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے۔ اور تیسرا اعتکاف اعتکاف نفلی ہے، یعنی ایسا معتکف شخص اس لیے اعتکاف کرے کہ وہ چند گھڑیاں، چند لمحے اعتکاف کے لیے یا چند دن بھی بیٹھ جائے، اور اگر کوئی پورا سال بھی بیٹھنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے، تو یہ بھی اعتکاف نفلی ہے۔ لیکن ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور جتنی دیر وہ مسجد میں رہا اس نے نیت کر لی یہ اس کا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں سو جانا سارا ہی اللہ اعتکاف کے اندر کیا کرے گا؟ شامل فرمائے گا، اعتکاف کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کے اندر پہلا جو اعتکاف تھا اعتکاف واجب، یہ وہ اعتکاف ہے جسے ادا نہ کرے گا تو گناہ کبیرہ کرے گا، یعنی جس کی اس نے منت مانگی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں شے مجھے مل جائے، فلاں نعمت جس سے میں محروم ہوں، فلاں شے مجھے حاصل ہو جائے، تو یہ اللہ کے فضل و احسان کا شکرانہ ہے، یہ اللہ کے فضل و احسان کا شکرانہ ہے۔ اب اس کی کوئی مقدار ایک معین اس نے پہلے سے کوئی نہیں خود کی ہے کہ میں 2 دن بیٹھوں گا، میں 10 دن بیٹھوں گا، میں 10 مہینے بیٹھوں گا، میں 1 مہینہ بیٹھوں گا، اس نے خود معین کی۔ اب معین کرنے کے بعد اتنے ہی دن اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا، اور وہ سارے ہی اس پر اصول لاگو ہوں گے، اور اعتکاف میں روزہ ہونا یہ لازم ہے، جو واجب ہے اور سنت موقدہ ہے، ان دونوں ہی اعتکافات میں روزے دار ہونا یہ بنیادی شرط ہے، یہ بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر کسی نے جیسے اعتکاف پر بیٹھتا ہے تو وہ تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ تو فرض روزہ ہے، لیکن اگر کوئی اس لیے مسجد میں معتکف ہوا کہ میں اپنے واجب یا منت کے اعتکاف کو کروں گا تو بھی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ جیسے ابھی عرض کی کہ کسی بھی منت کے لیے کہ میں بیمار ہوں اللہ مجھے شفا دے دے، کوئی مقدمہ ہے اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، تو پھر اس کے لیے اس نے نیت یہ کرنی ہے کہ آج فلاں دن سے فلاں دن تک میں معتکف رہوں گا، اور زبان سے نیت ادا کرنا ضروری ہے، اور روزہ بھی شرط ہے، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، خواہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح نظر مطلق اور نظر معلق میں نظر مانگتے وقت نظر ماننے والا اگر کسی ماں کو معین کرتا ہے
تو انہی ہی ایام میں اعتکاف کرے، نہیں کرتا تو مرنے سے پہلے اعتکاف کرے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کی نیت کی کہ یہ میرا کام ہو، اور میں مثال دے رہا ہوں کہ میں ربیع الاول شریف کا جو پہلا ہفتہ ہے یا 2 ہفتے ہیں یا 2 عشرے ہیں، میں پورا اللہ کے گھر میں معتکف رہوں گا، اور اگر وہ نہ رہ سکا پہلے تو اس کو یہ کرنا ہے، اگر نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اعتکاف ضرور کر لے۔ اب چونکہ معین وقت گزر گیا، اب اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ وہ اعتکاف کر لے اور اللہ سے اپنی اس کمی کوتاہی کی معافی مانگ لے۔ اللہ بڑا رحیم و غفور ہے، معاف کر دے گا۔ کوئی اس میں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں، کوئی اس میں بکرا دینے کی ضرورت نہیں، کوئی اور کچھ کرنے کی، صرف اللہ سے معافی مانگے کہ جو وقت میں نے معین کیا تھا، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو، کوئی ایسے ایمرجنسی حالات آ گئے ہوں، تو اب یہ کر لے، اب اس کو دوہرا لے، لیکن جو معین وقت ہے وہ اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ اچھا، اگر نظر ماننے والا، اس کو ناظر کہتے ہیں، نظر ماننے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناظر۔ وہ شخص جس نے نظر مانی، اگر وہ نظر کو پورا نہیں کرتا تو گناہ گار کہلائے گا، وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کیا۔ واجب کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، واجب کو چھوڑنا گناہ ہے۔ دوسرا اعتکاف جو ابھی یہ بچے یا دوست یہاں جو بھی بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، یہ اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ اس کی کوئی دوست تعریف کرے، سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک دوست کھڑا ہو جائے، کس کو سنت موقدہ کہتے ہیں؟ شاباش۔ ایسا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ ایک اور کوئی تعریف اس کی؟ ایسا عمل جو ہمارے نبی علیہ السلام نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی چھوڑ دیا ہو تاکہ واجب نہ ہو۔ ہاں، اور اس کی تاکید آئی ہو۔ موقدہ کا مطلب ایسا عمل، دونوں ہی تعریفیں ہیں لیکن یہ دونوں تعریفوں کا مکمل جو اس کا معنی ہے وہ سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عمل جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کثیر اعتبار سے کیا ہو اور اس کی تاکید فرمائی ہو، اس کی شریعت میں تاکید فرمائی ہو کہ ایسے کیا جائے گا، اور جس کی تاکید نہ کی گئی ہو اسے سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، جس پر سختی نہیں ہے۔ اور سنت موقدہ چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ سنت موقدہ چھوڑنے والا فقہ حنفی کے اندر گناہ گار ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ کوئی مثال دیں گے سنت موقدہ کیا چیز ہے؟ کوئی ایک مثال، کسی ایک سنت موقدہ کی کوئی دوست ہے؟ ہاں شاباش۔ فجر کی 2، ظہر کی 4 سنتیں، 2 اور آخری، پہلے ظہر کی 4 اور آخری 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کی 2 سنتیں، جمعہ کی پہلی 4 پھر 4 پھر 2 سنتیں، یہ سنت موقدہ ہیں، یہ سنتیں۔ اسی طرح عشاء کی 2 رکعتیں جو 4 فرضوں کے بعد ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے، جس کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہو۔ بلا وجہ نہ چھوڑ، اگر کسی نے جیسے سفر میں ہے تو چھوڑ دے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سفر میں بھی اس کا خیال رکھنے کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح اب سنت موقدہ اعتکاف ہے، لیکن یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ سنت کیا ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی یہ وہ سنت موقدہ ہے جو محلے میں ایک بندہ بھی ادا کر لے تو پورے محلے کی سنت ادا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ سب کو ہی کرنی پڑے گی۔ اب یہاں اس محلے میں اگر 500 لوگ رہتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، یا 1000 افراد رہ رہے ہیں، یا 4000 افراد رہ رہے ہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، ایک بھی ادا کر لے گا۔ اب یہ کوئی کہے کہ عورت نے ادا کر لیا تو عورت کا سنت موقدہ ادا کرنا عورتوں کی طرف سے ہے۔ مردوں کے لیے مرد کا سنت موقدہ علی الکفایہ فی المسجد، یعنی مسجد کے اندر یہ ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ خواہ ایک عاقل بالغ شخص ہو وہ ادا کر لے تو پورے محلے پر اس کا عذاب
ٹال دیا جاتا ہے، ورنہ پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ اب بے شمار ایسے محلے ہیں جہاں لوگ معتکف ہی نہیں ہیں، ایسے بھی ہوں گے، مسجدیں خالی ہوں گی، تو اب یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آگے مسائل انشاءاللہ وہ ابھی بتائیں گے کہ اس کا اگلا حل کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص آخری عشرے میں نہ بیٹھ سکے، یعنی 20واں روزہ جب ختم ہو رہا ہے، پہلی طاق رات آ رہی ہے، اس میں اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا تو پھر اگلی اس کی صورتحال کیا ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اچھا، اسی طرح جیسے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اسی طرح ایک چیز فرض کفایہ بھی ہوتی ہے۔ شریعت میں کیا ہوتی ہے؟ فرض کفایہ۔ کوئی شخص فرض کفایہ کی کوئی مثال دے گا کہ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ شاباش۔ نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ کو کیوں فرض کفایہ بولا گیا؟ کہ ایک شخص محلے میں سے ادا کر لے تو وہ پورے محلے کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ، یعنی اگر ایک بھی نہیں کرے گا تو پورا محلہ اس فرض پر اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن اور دنیا میں بھی جواب دہ ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک تک رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ شریعت کا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدنی دور میں روزے فرض ہوئے، مدنی دور میں روزے فرض ہوئے، مکی دور میں روزے فرض نہیں ہوئے، اور مدنی دور کتنا تھا؟ 10 سالہ دور تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 9 رمضان المبارک یعنی اپنی زندگی کے اندر ادا فرمائے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ جب پہلی دفعہ روزے کا حکم آیا، یعنی روزے کی فرضیت آئی، تو وہ پہلا سال رمضان المبارک گزر چکا تھا، اور اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ روزے کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم عطا فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال ہی اعتکاف فرمایا ہے، یعنی اب دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک سال بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مبارک ترک نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، خواتین گھر میں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر سال قرآن کریم پیش کیا جاتا، یعنی آپ کے سامنے قرآن کا دور مبارک کیا جاتا۔ حضور کے دور میں تراویح باجماعت نہیں ہوتی تھی، تراویح باجماعت نہیں ہوتی تھی۔ اب اس دور میں صحابہ کرام ٹولیوں میں، کوئی گھروں میں، کوئی مسجد میں عشاء کے بعد تراویح ادا کرتے۔ اب کوئی اول وقت میں ادا کرتا، کوئی جو اوسط وقت ہے یعنی رات کا درمیانہ پہر، اور کوئی آخری پہر میں بھی تراویح ادا فرماتا تھا۔ اور تراویح کی باجماعت کوئی دوست بتائے گا نماز کا آغاز، جماعت کا آغاز کس دور میں ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت تراویح کا آغاز اپنے دور میں فرمایا۔ یہ بدعت حسنہ آپ کے دور میں شروع کی گئی۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پیش کیا جاتا، تو حضور کے ساتھ کون دور فرماتا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے قرآن کون دور فرماتا تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو جتنا قرآن پیچھے، کیونکہ قرآن تو نازل ہوتا رہا، حجۃ الوداع کے موقع تک قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال کا پورا دور تھا۔ اب جتنا قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اب یہ حکمت یہ بھی ایک تھی کہ اگر حضور کے دور میں ہی تراویح باجماعت ہو جاتی تو پھر کل یہ مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا کہ حضور کے دور میں تو 15 پارے پڑھے گئے، 25 پارے پڑھے گئے، 12 پارے پڑھے گئے۔ اب یہ دیکھیں کیا اعلیٰ حکمت تھی کہ جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا تراویح بھی باجماعت ادا نہیں کی گئی، جتنا نازل ہوا اتنا ہی قرآن پاک اس کا دور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اب جو حفاظ ہیں یہ اسی سنت رسول اور سنت جبریل پر عمل کرتے ہیں، اور جتنے پیچھے مکبر ہوتے ہیں یا سامع ہوتے ہیں قرآن کریم سنانے والے کے، وہ حضرت جبریل امین کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے۔
اور قرآن پڑھنے والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال آپ کا وصال اقدس ہونا تھا تو اس سال میرے آقا نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ کتنا؟ 20 دن۔ 10 دن جو اعتکاف تھا وہ نفلی اعتکاف تھا، اور جو 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ تھا۔ کون سا تھا؟ سنت موقدہ تھا۔ اسی طرح مسنون اعتکاف کی دعا بڑی آسان ہے، نویت اعتکاف العشرۃ الاخیرہ من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں رمضان کے آخری عشرے میں معتکف ہونے کی اللہ کے حضور میں۔ تو اللہ میرا، اگر وہ منہ سے بھی کہہ دے، اردو میں بھی کہہ دے تو بھی اعتکاف کی نیت ہو جائے گی، دل میں بھی کہہ دے تو اعتکاف کی نیت ہو جائے گی۔ اب اعتکاف نفلی وہ اعتکاف ہے جو غیر مشروط ہے، نہ روزہ اس میں شرط ہے۔ جیسے ہم مسجد میں آئے ہیں تو ہمیں یہاں آتے ہی اگر ہم کہیں نویت سنت الاعتکاف، اس کے بعد ہم کھائیں پئیں سوئیں جاگیں بیٹھیں بات کریں، یہ ساری چیزیں، اس میں کس چیز کا اجر شامل ہوگا؟ اعتکاف یہ نفلی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ اس میں اب روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ ہم رات کو داخل ہوئے تو رات کو تو کوئی روزہ ہی نہیں ہے، یہاں روزہ تو صبح شروع ہونا ہے، اور اگر صبح بھی داخل ہو گئے تو اس میں روزہ شرط نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اعتکاف نفلی کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، لیکن واجب ہو اور سنت موقدہ کے لیے روزہ شرط ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے جب تک مسجد میں رہیں اعتکاف کی نیت سے قیام کریں، تسبیح و تحلیل کریں، قرات کریں، نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں۔ جیسے ہی کوئی شخص مسجد سے معتکف نفلی اعتکاف نفلی اختیار کرنے والا نفلی معتکف نکلے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم، فاسد نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اس کا اعتکاف اتنی دیر تک ہی ہے جتنی دیر تک وہ مسجد کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی معین وقت ہے نہیں، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 24 گھنٹے، 15 منٹ، کوئی ٹائم اس کے لیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرے، یعنی نفلی اعتکاف کرے، قرآن پاک کی تلاوت کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ پر لازم ہے اللہ اپنے کرم سے اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوئی شخص مغرب کی نماز سے پہلے آ جائے، یعنی اذان سے بھی پہلے داخل ہو جائے، یا اذان تک داخل ہو جائے، اور اگر اذان کے بعد بھی داخل ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ اس کی نیت ہے، داخل ہو گیا، اب اس کو نماز مل گئی، تو اب یہ جماعت اور عشاء تک جتنا جماعت میں وقت ہے، کوئی 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا لیں، پونے 2 گھنٹے لگا لیں، اس سے زیادہ وقت کہیں بھی نہیں ہوتا، تو اتنی دیر میں وہ صرف کیا کرے؟ فرضی نماز پڑھے، اور جو باقی وقت ہے نوافل تسبیحات اور قرات کرے، تو اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 خندقوں کے برابر اس کو جہنم اور اس کے درمیان آڑ پیدا کر دے گا، اور 1 خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کی مسافت ہے، اس سے بھی زیادہ فاصلہ 1 خندق کا ہے، 1 خندق کا فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر گھر میں بسیرا کرے، تو یہ کیسے ممکن نہیں ہوگا کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف نہ فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، 2 نفلی حجوں کے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں اعتکاف بیٹھ گیا تو میرا حج ساقط ہو گیا، اگر فرضی حج ہے تو وہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ 2 نفلی حج اور 2 نفلی عمرے کرنے کے برابر 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ گناہوں سے اعتکاف بچاتا ہے، اور تمام نیکیاں کرنے والے
انسان کی طرح اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی کوئی یہی نہ سمجھے کہ میں مسجد سے باہر زیادہ نیک تھا، جہاد کر رہا تھا، حلال رزق کما رہا تھا تو وہ زیادہ نیکیاں تھیں، بلکہ مسجد کے اندر جو بھی وہ عمل کرتا ہے اللہ باہر سے زیادہ اس کو یہاں اجر عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن نماز میں شرکت کر سکتا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے، والدین کی زیارت خدمت کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ ان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بظاہر اب وہ یہ نیکیاں تو نہیں کر سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، اب وہ والدین کی زیارت اور خدمت نہیں کر رہا، لیکن اب جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا ہے اللہ ان تمام نیکیوں سے زیادہ نیکیوں کا اجر اس کو عطا فرما رہا ہے جو یہ چھوڑ آیا ہے، جو نیکیاں چھوڑ آیا ہے۔ اسی طرح ایمان کی حالت میں اس نے اعتکاف کیا اور حصول ثواب کی نیت مرکوز تھی، مد نظر یہی تھی، تو اللہ نے سابقہ تمام گناہوں سے معاف کر کے اس کو اس طرح کر دیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اچھا، اعتکاف کے اب آداب کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ معتکف اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ کرے۔ یہ جو ہم پردہ لگا کے بیٹھ گئے، ہم سمجھے کہ بھئی پردہ لگا کے بیٹھ گئے اور باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ پردہ لگانا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی سنت واجب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں تو حرم میں تو کوئی بھی کہیں پہ بھی پردہ نہیں لگا ہوتا اور لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن احتیاط کے لیے پردہ لگا لینا یہ منع نہیں ہے۔ معتکف پردہ کر لے، اور اگر وہ پردہ موجود نہیں تو منہ پہ کپڑا رکھ لے، یا اس طرح بیٹھے کہ دوسروں کو پتہ چلے یہ معتکف ہے، نہ اس کو پریشان کیا جائے نہ اس کی عبادت میں مخل ہوا جائے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف کرے، یہ سنت موقدہ کا اعتکاف ہوگا۔ یہ کون سا اعتکاف ہوگا؟ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہوگا۔ سب سے افضل مسجد میں اعتکاف یعنی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد جو علاقے کی جامع مسجد ہے اس کا درجہ ہے۔ مسجد کے اندر کیا کرے؟ عبادات کرے، اور جو وقت ہے فقہ کی کتابیں پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، فقہ کے مسئلے سیکھے، وضو، غسل، نماز، اعتکاف، روزہ، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا مطالعہ کرے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کی، کاملین کی سیرت پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، نوافل ادا کرے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرے، اور جتنی قضائے عمری پڑھ سکتا ہے جو نمازیں رہ گئیں ان کا اہتمام کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے پر راضی ہو جائے گا۔ اب اس کے کچھ مسائل کیا ہیں؟ اچھا، اعتکاف ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ عاقل اور بالغ کے لیے ہے، عاقل اور بالغ شخص کے لیے ہے، اور اگر نابالغ ہے، عقل و فہم رکھتا ہے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، جیسے بچے بیٹھ گئے جن کو نماز آتی ہے، وضو آتا ہے، غسل واجب ہے تو غسل کرنا آتا ہے، یعنی پاکی ناپاکی کے بنیادی مسئلے بچے کو آ گئے تو وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ اب اعتکاف کے اندر 2 چیزیں ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنا کن صورتوں میں نکل سکتا ہے، وہ 2 صورتیں ہیں، یعنی 2 عذر ہیں جن کی بنیاد پر اس کو رخصت ہے کہ وہ نکل سکتا ہے۔ پہلا حاجت طبعی اور دوسرا ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی کیا ہے؟ وہ چیز جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، مثلا پیشاب ہے، پخانہ ہے، یا غسل واجب ہو گیا، جنبی ہو گیا، احتلام اس کو ہو گیا، تو اب اس کا جو غسل ہے یا پیشاب آیا، پخانہ آیا، تو یہ مسجد کے اندر ممکن نہیں، اس کے لیے مسجد سے باہر جانے کا حکم ہے۔ آج کل کے دور میں یہ مسجد کے ساتھ ٹوائلٹ موجود ہیں، پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، دور دراز خالی جگہوں پر، جنگلوں میں، ویرانوں میں جانا پڑتا تو جتنی جگہ کوئی مسجد سے قریب بول و براز یعنی پیشاب کے لیے ہوگی یا استنجا خانہ کے لیے ہوگی، وہاں تک جانا اس کو حاجت طبعی کہتے ہیں، یعنی وہ حالت جو اس کو مسجد کے اندر ٹھہرنے پر یعنی مسجد سے جانے پر مجبور کرے اور یہاں ٹھہرنا اس کا ممکن نہ رہا ہو، اس کو حالت طبعی کہتے ہیں، یا عذر یا حاجت
طبعی یا عذر طبعی بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً لوٹے، کھڑا کے باتیں نہ کرے، ادھر یہ نہ پوچھے کہ میری بھینس کا کیا حال ہے اور جناب میرے دکان ٹھیک ہے اور میرے بچے صحیح ہیں، کسی سے بات چیت نہ کرے، فوراً پیشتر واپس آئے، جیسے ہی فارغ ہے واپس آ جائے، تاکہ اس کی جو حالت اعتکاف ہے اس پر کوئی چیز بھی مداخلت نہ کرے۔ قرض خواہ نے روک لیا، گیا پیشاب کرنے تھا اور یہ رک گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ حاجت شرعی، اب کون سی وہ حاجات ہیں؟ یہ تو طبعی تھی نا، پیشاب آیا، پخانہ آیا، غسل، استنجا، یا وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے باہر نکلا، وضو خانے تک گیا۔ اب یہ طبعی حالات تھے، حالات طبعی کے تحت، عذر طبعی کے تحت گیا۔ اب شرعی معاملات کچھ ہیں جن کے لیے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ آپ کو کوئی اللہ نے پکڑ نہیں لیا، کوئی زنجیریں نہیں لگ گئی کہ اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا کام، اس میں کچھ چیزیں بھی ہیں جن کی شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن بڑی ہی سختی کے ساتھ۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے، یعنی ایک مسجد ایسی ہے جہاں جمعہ ادا نہیں ہوتا، جمعہ ادا نہیں ہوتا، تو ایک جگہ جمعہ ہو رہا ہے قریب، تو وہاں یہ جمعہ کی شرکت کر سکتا ہے، جمعہ کی ادائیگی کی شرکت۔ لیکن اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اب یہ مسئلہ کہیں پر بھی نہیں رہا، اب تقریباً جتنی مسجدیں جامعیں ہیں تو انہی کے اندر جمعہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت ہو تو جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد سے باہر جا کے جمعہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر جمعہ اس کو نہیں مل پا رہا، دور ہے، تو پھر یہ اسی جگہ نماز کو ادا کرے گا، ظہر ہی پڑھے گا، سمجھ گئے؟ پھر اپنی ظہر نماز ادا کر لے، جمعہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اذان کے لیے مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے، مسجد میں اذان دینا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد سے باہر اذان دینا یہ سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ لیکن اب چونکہ سپیکر آ گئے، پرانے زمانے میں میناروں پر چڑھنا پڑتا تھا، پہاڑوں پہ چڑھنا پڑتا تھا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے ٹیلے پر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، یا کوئی ایسا گھر ہوتا کہ جس کی چھت مسجد نبوی کے برابر تھی تو اس پر چڑھ کے اذان دے دی جاتی تھی، تو اس کے لیے کوئی مخصوص ایک خاص جگہ نہیں تھی، وہ بعد میں بنی۔ جو آج بھی جہاں ہم جب مسجد نبوی کے مناظر دیکھیں تو مؤذن کے لیے ایک مخصوص چبوترا ہے، اور جس پر صحابہ کرام کے دور میں بھی اذان دی جاتی رہی، پھر بعد میں بھی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایسی کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی گئی، اور پھر بعد میں جب متعین کی گئی تو اسی پر اذان کا دیا جانا یہ سنت رسول قرار پایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف سے ضرورت طیبہ کے علاوہ کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں نکلتے۔ اب صرف اذان کے لیے شرعی صورت میں نکل سکتا ہے یا جمعہ کی نماز کے لیے نکل سکتا ہے۔ عورتوں کا مردوں کی مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن ایسی مسجد جس کا ایسا حصہ جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو وہاں عورت معتکف ہو سکتی، جیسے مسجد نبوی میں، حرم میں عورتیں اعتکاف اختیار کرتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا حصہ الگ کر دیا جاتا ہے، پارٹیشن لگائی جاتی ہے باقاعدہ، پورا پردے کا انتظام، وہاں وضو، غسل، ہر چیز کا انتظام، واش روم کا انتظام مسجد کے اس حصے کے ساتھ متصل ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب یہ یہاں مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر عورت ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں صرف خواتین ہوں تو کوئی کراہت باقی نہیں، یعنی کر سکتی ہے۔ اسی طرح غیر مقررہ جگہ پر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ جس وقت اعتکاف کا ارادہ ہو اس وقت کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لی تو یہ صحیح ہے۔ اب اس کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ عورت نے اعتکاف کرنا ہے تو وہ گھر میں ایک کمرہ چنے گی، کیا کرے گی؟ مخصوص کرے گی، اور اس کمرے میں دوسرا کوئی شخص نہیں آئے گا، نہ اس کا شوہر نہ بچے، اور اگر آ رہے ہیں تو انہیں منع کرے، روکے، کیونکہ اب وہ اس کی مخصوص جگہ ہے۔ اب وہاں بچہ آ گیا، خدا نخواستہ پیشاب کر دیا، جگہ گندی ہو گئی، یا کوئی اور مسئلہ بن گیا، یا اور کوئی تکلیف ہو گئی، تو وہ اس حالت میں اعتکاف کے لیے جگہ ایک مخصوص کر لے گی، گھر کے اندر ہی جہاں نماز پڑھنی ہے، جہاں اس نے قیام کرنا ہے، رات کو رکنا ہے، سونا ہے، دیگر معاملات کرے گا۔
اگر عورت اپنی اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہے گا، بے شک گھر میں ہی کیوں نہ رہے، یعنی جس جگہ کو مخصوص کر لیا اب اس سے باہر وہ گھوم پھر رہی ہے، چھت پہ چلی گئی ادھر، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سوائے صرف واش روم کے اور پاکی یا ناپاکی کی حالت کے علاوہ۔ اسی طرح معتکف کے لیے اس کو چھونا، بوسہ لینا، وطی کرنا یہ حرام ہے، جان بوجھ کر ہو، بھول کر، وقت کی قید کوئی نہیں، انزال ہو یا نہ ہو، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب معتکف کے تو قریب جا ہی نہیں جا سکتا، یہ شوہر اور بیوی کے مسائل ہیں، کیونکہ قرآن نے وضاحت کے ساتھ شروع میں ہی فرما دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اے ایمان والو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو اور مسجد میں ہو تو تم مباشرت کے لیے گھر میں نہیں جا سکتے۔ احتلام کی صورت میں یا انزال کی صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کی مدد سے اس نے جسم سے مادہ تولید نکالا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی چیز کی رگڑ سے جان بوجھ کر ایسا کرتا رہا، ہاتھ سے، کسی اور ذریعے سے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا جنسی عمل کیا، یاد ہی نہیں رہا اعتکاف تھا تو بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اگر دن کو جنسی عمل کیا، روزہ اور اعتکاف یاد نہ تھا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزے میں بھولے سے جمع کرنا یا کھانا پینا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جبکہ اعتکاف فاسد ہو گیا، اب اعتکاف ٹوٹ گیا، یہ چھوڑ دے۔ شوہر معتکف نہیں تھا، بیوی اعتکاف میں تھی، یہ اس کے قریب چلا گیا تو عورت کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ گالی گلوچ سے، جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، لیکن اعتکاف بے نور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بے نور ہو جاتا ہے۔ مسجد کا تقدس پامال ہو گیا تو اب یہ جو مرضی جتنے مرضی رگڑے لگاتا رہے، جتنے مرضی قرآن پڑھتا رہے، جب بک بک بکواس کر لی، بھونکتا رہا، وہی باتیں جو گھر میں تھیں، وہی باتیں جو محلے کی تھیں، وہی مسجد میں، وہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھوکے بازی، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا لیکن اعتکاف بے نور ہو گیا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ فاسد ہوا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ روزہ ٹوٹا یعنی وہ کام کیا جو روزہ جس سے فاسد ہوتا ہے، تو اعتکاف بھی ختم ہو گیا، فاسد ہو گیا، کیونکہ روزہ اعتکاف واجب میں اور اعتکاف مسنون میں شرط ہے۔ اگر شرط ہی ختم، جیسے وضو ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نے بھلے 100 رکعتیں نفل پڑھ لیے، وہ جو پڑھ لیے اس پڑھ لیے، اب جہاں ٹوٹی وہاں نماز ختم ہو گئی۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزہ کیا تھا؟ شرط تھا، بولے نا، شرط تھا۔ معتکف نے بھولے سے کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہی بات بتائی گئی تھی۔ سگریٹ، حقہ پینے کی غرض سے بیت الخلاء وضو خانے گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ گندی عادتیں چھوڑے، حقہ، سگریٹ، بیڑی، نسوار، یہ اس ارادے سے گیا کہ میں جناب، حالانکہ اس کا روزہ ختم، روزہ تو ہے ہی نہیں، اسی حالت میں حقہ پیے گا، سگریٹ پیے گا۔ اب اگر اس نیت سے یہ بیت الخلاء کی طرف، وضو خانے کی طرف گیا کہ میں ذرا ایک کش لگاؤں، تو اس کا اعتکاف کیا ہوگا؟ بولے نا یار، فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حرام شے کھائی، حرام مال کھایا، نشے کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، البتہ مسجد کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف بے نور اور بے برکت بھی ہو جاتا ہے، اس سے یعنی پھر اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ پاؤں مسجد میں ہوں اور سر مسجد سے نکال کر دھو لینے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ بھی مسجد نبوی کے اندر تھا، اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو فرماتے تھے، عائشہ میرے سر پر پانی ڈالو یا میرے جسم پر پانی ڈال دو۔ تو آدھا جسم، پاؤں آپ کے مسجد میں ہوں اور جسم آدھا مسجد سے باہر ہو، تو وضو کرنے سے، غسل کرنے سے نہ روزہ فاسد ہوا، نہ ہی اعتکاف فاسد ہوا، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ حضور نے غسل تو نہیں کیا لیکن سر کا دھونا
میرے آقا سے حالت اعتکاف میں ثابت ہے۔ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ بامر مجبوری غسل نہ کرے، مجبوری ہو تو غسل کرے۔ اگر غسل واجب ہو گیا یا اتنا جسم سے پسینہ اور بو آنی شروع ہو گئی کہ بہت شدید گرمی کا موسم ہے، اب مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، تو غسل کر لے۔ اس کے علاوہ غسل اعتکاف کی حالت میں کیا ہے، نہ کیا جائے۔ اب آگے چلے، بیت الخلاء پر رش یا ہجوم کی وجہ سے قطار لائن عدم قطار میں انتظار سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں یا بڑی مساجد ہیں، کچھ جامعات ہیں، جامع مسجد میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک بندہ ہر وقت اعتکاف جو معتکف ہوتا ہے اس کو جگہ نہیں ملتی، تو معتکف جو ہوتا ہے اگر اس کو انتظار کرنا پڑے، لائن لگانی پڑے، تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، حالانکہ وہ مسجد سے باہر کھڑا ہے۔ اسی طرح غسل مسنون کو جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ غسل مسنون کی صورت میں جانے سے اعتکاف کیا ہوگا، فاسد ہوگا، وہ خواہ جمعے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اعتکاف جمعے ہی کا کیوں نہ ہو، اب یہ غسل نہیں کر سکتا، اور غسل معتکف اسی حالت میں کرے گا جب کہ اس پر غسل واجب ہوگا۔ اب یہاں واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ اسی طرح معتکف قضائے حاجت کے بعد مسجد کے باہر کھڑا رہا تو اعتکاف فاسد ہوگا۔ اب وہ فارغ ہو گیا، پیشاب کر لیا، پخانہ کر لیا، وضو کرنا تھا وضو کر لیا، یا غسل واجب تھا تو غسل ہو گیا۔ اسی طرح عورت اگر قضائے حاجت کے بعد اپنے معتکف سے باہر کھڑی رہی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی عورت نے یہ گھر کا کمرہ منتخب کر لیا، اب وہ یہاں سین میں باہر آ کے کھڑی ہے، اب پوچھ رہی ہے کیا پکا رہی ہیں، کون سا کپڑا آیا ہے، کون فلاں گیا تھا، تو یہ جتنی بات کرے گی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، غیر ضروری بالکل بات نہیں کر سکتی۔ معتکف قضائے حاجت کو نکلا، چلتے چلتے کسی کو سلام کیا یا سلام کا جواب دیا یا کوئی مسئلہ بتایا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ یہ جواب بھی دے سکتا ہے، سلام بھی کر سکتا ہے، ابھی راستے میں ہے، مسجد کے اندر بھی ایسا ہے، لیکن پہل کرنے سے یہ بچے، معتکف پہل کرنے سے بچے، بات چیت کرنے میں پہل نہ کرے، لیکن اگر اسے کوئی بات پوچھ لے تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ میں بولنا ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، معتکف بول بھی سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی اس کا منہ نہیں پکڑ لیا، کوئی اس کو ایسی قیدگن نہیں لگائی، کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیا۔ اب ایک بندہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اس کی اصلاح کر دے، کوئی وضو غلط کر رہا ہے، کوئی ایسا اور مسئلہ ہے، دنیاوی معاملہ بھی ہے، جو کام غلط ہو رہا ہے یا کوئی نقصان کی بات ہے تو اشارہ کر دے، کم کلام کر کے، اشارہ کر کے، لیکن اپنی بات کا مدعا بیان کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح وضو کی حاجت کے بغیر ہاتھ دھونے کی غرض سے مسجد سے خارج ہو کر وضو خانے میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی مقصد کوئی اور نہیں تھا، وضو صرف ویسے ہی میں تازہ کر لوں، میں ویسے ہی باہر چلا جاؤں تو اس سے بھی حالانکہ وضو کی ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی ہاتھ دھوؤں، منہ دھوؤں، ٹھنڈا کراؤں تو اس سے بھی جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہوگا، کیونکہ مسجد سے بلا عذر نکلنا ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی عذر قائم نہیں ہوتا، اس کا نکلنا عذر شرعی کے بغیر اس کے اعتکاف کو فاسد کر دے گا، اس کے اعتکاف کو فاسد کر دے گا۔ اسی طرح مسجد کی دیوار پر بیٹھ کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا، چہرہ دھونا، ان تمام امور سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ یعنی مسجد کی دیوار سے مراد مسجد کی حد ہے، اس کے اندر رہ کر یا اس کے اوپر بیٹھ کے بھی اگر یہ کلی کر لے، منہ دھو لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص مسواک کر رہا ہے تو مسواک کرنے کے لیے وہ ادھر کھڑا ہو گیا، قریب چلا گیا تو اعتکاف میں مسواک کر سکتا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے منہ سے بدبو آ رہی ہو یا کوئی ذرہ پھنس گیا ہو، حالانکہ وضو اس کا ہے لیکن صرف کلی کا ارادہ ہے، مسواک کا ارادہ ہے تو اندر رہ کے کر لے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مسجد کی حدود میں قائم مدرسہ، مکتب جانے سے، یعنی اندر کوئی مکتبہ ہے، لائبریری ہے، کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں قرآن حدیث پاک کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، سیرت کا مطالعہ، تو اس سے بھی
اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ مسجد سے باہر کوئی مکتبہ مدرسہ ہے، لائبریری، وہاں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کے گر جانے سے معتکف دوسری مسجد کو چلا گیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے کراچی شہر میں بھی یہ مسئلہ اکثر ہوتا رہا، لاہور میں بھی کئی بار ہوا۔ بارش آ گئی، ایک پوری مسجد پانی سے بھر گئی، پوری مسجد پانی سے بھر گئی، سیلابی پانی آ گیا، یا کوئی گاؤں ہے وہ سیلابی پانی میں گاؤں میں مسجد میں پانی آ گیا، شہروں میں اب تو ہو رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ مسجد گر گئی یا وہاں کوئی حادثہ، تو معتکف دوسری مسجد میں چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب اپنی ذاتی غرض سے نہیں اٹھ رہا، اللہ کی خاطر اٹھ رہا ہے، حالات نہیں رہے، ایمرجنسی بن گئی تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعتکاف کا اتنا ہی ثواب دے گا جتنا پہلی مسجد میں اس کو مل رہا تھا۔ معتکف کا گواہی دینے جانا، کسی شخص کی جان بچانا، ان دونوں صورتوں میں اعتکاف ختم ہو جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اب یہ عدالتوں میں نہیں جا سکتا یا جان بچانے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی صورت میں اگر مجبوری ہے تو پھر اعتکاف فاسد ہو گیا، اس پر قضا دینی پڑے گی، اس کی قضا دے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ والدین کے حکم کی وجہ سے اعتکاف توڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حکم شریعت کی روح سے ہو۔ ایسا کوئی حکم ہے جس کا شرعی طور پر بڑا اہتمام ہے، ضروری ہے، تو والدین دے رہے ہیں تو اعتکاف توڑ دے، اعتکاف فاسد ہوگا اور قضا لازم آئے گی، اس کا دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ والدین کے حکم کے بغیر اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ والدین کو پہلے بتایا جائے، ان کی اجازت لی جائے کہ میں جا رہا ہوں، کوئی ضرورت ہے راشن کی، دوا کی، کوئی اور مسئلہ ہے تو گھر میں انتظام، اجازت لے کر آئے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے چلا گیا، مسجد سے باہر جا کے نماز جنازہ پڑھ لی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہوگا۔ اب یہ عیادت بھی نہیں کر سکتا اور نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر نظر مانتے ہوئے یہ شرط لگا لے کہ مریض کی عیادت یا نماز جنازہ میں حاضر ہوں گا اور ان کاموں کی حاضری پر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، مگر دل سے نیت کافی نہیں، زبان سے، یہ اس صورت میں جب نظر مانے، وہ مسائل اور ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک حدیث پاک بیان کر کے پھر آپ کو سوالات کا ٹائم دیں گے، چونکہ مسائل ابھی اور بھی کچھ ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس سے فرمایا، تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بے شک میں پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر بھی قادر نہیں ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں اس میں تمہاری سفارش کروں؟ تو اس نے عرض کی، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس معتکف تھے اور اس حالت میں وہ آیا، تو آپ نے فرمایا میں تیری سفارش کروں؟ تو فرمایا اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ میری سفارش کر دیں۔ تو آپ نے جوتا پہنا، مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ ابھی زمانہ یعنی قریب کا تھا کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے جو شخص نے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ تو اس صورت میں جو آپ نے فرمایا تو اس میں بھی اعتکاف فاسد ہو گیا اور اس پر قضا لازم ہو گئی۔ دیکھیں اب اتنی بڑی بات تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی قبر اقدس کی طرف گئے دعا کرنے کے لیے، اور دعا دوسرے مسلمان کے لیے کی اس ارادے سے کہ مجھے اللہ اس کا اور اجر دے گا، لیکن اس کی بھی قضا اور کفارہ ادا کرنا پڑا۔ سمجھئے، معتکف کا مسجد میں کھانا سونا جائز ہے، اور یہ امور مسجد کی حدود سے باہر کیے تو اعتکاف ختم ہو گیا، یعنی کھانا باہر نہیں کھا سکتا، مسجد کے باہر جا کے سو نہیں سکتا۔ جیسے یہ مسجد کی یاد ہے جہاں جوتیوں کی جگہ سے آگے جا کے سوئے گا، کھائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔
یہ بھی ایک ضروری 2-4 مسائل ہیں کہ مسجد میں معتکف کے سوا کسی کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کی نیت نہ کر لیں۔ جیسے میں نے عرض کی، ہم مسجد میں داخل ہوئے، ابھی یہ کچھ دوست بعد میں مسجد میں آئے، ہم پہلے بیٹھے تھے، اور ایک وہ جو یہاں مسجد میں سنت موقدہ پر، تو ہم سب کو اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہم ابھی نیت کر لیتے ہیں نویتو سنت الاعتکاف، تاکہ اگر ہم کوئی بھی معاملہ کریں تو ہمارا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، ہمارا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ورنہ اس کی اجازت نہیں کہ کوئی شخص مسجد کے اندر بغیر اعتکاف کی نیت سے کھائے پیے، سمجھ گئے؟ وہ نیت کر لے۔ اعتکاف مسنون میں بیٹھا، یعنی سنت اعتکاف میں بیٹھا اور اس کو توڑا، جس دن توڑا اسی دن کی قضا کرے، پھر اعتکاف مسنون نہیں رہے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص سنت موقدہ جو بھی اعتکاف لوگوں نے رکھا ہے، اگر جس دن اس کا اعتکاف اس نے توڑ لیا یا ٹوٹ گیا تو اسی دن کی قضا کرے گا، یعنی قضا وہ ادا کرنی پڑے گی، لیکن اب اعتکاف مسنون نہیں رہا، اب اس کا اعتکاف مسنون نہیں ہے، قضا ہو گئی، تو اب اس کو نئے سرے سے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، تو بھی قضا واجب ہے، قضا دوبارہ کرنی پڑے گی، وہی اعتکاف لوٹانا پڑے گا۔ اور وہ کب لوٹانا پڑے گا؟ اگلے سال وہ انہی دنوں میں قضا اعتکاف لوٹا لے گا، اور اگر اس سے پہلے بھی لوٹانا چاہے تو منع نہیں ہے، لوٹائی جا سکتی ہے، لیکن اگر چونکہ سنت موقدہ ہے تو اس میں روزہ شرط ہے، تو روزہ اس کے لیے رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح مسجد میں کوئی چیز خریدنا بیچنا معتکف کو اپنی بچوں کی ضرورت کے لیے وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز ہے، بیچی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ مسجد کے اندر نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ اور اگر ہو تو زیادہ حصہ باہر ہو، لیکن مسجد میں خرید و فروخت اندر نہیں کرے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ایسا شخص اب جس کے بیوی بچے اس کے کاروبار کی وجہ سے اس پر انحصار کرتے ہیں، تو وہ مسجد سے باہر کھڑا ہو کے جگہ پر اپنی چیز کی خرید و فروخت میں جو امر کر سکتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو فقہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اگر اندر کرے گا تو وہ مکروہ ہے، ہو تب بھی جائے گا، لیکن اس میں کراہت ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ کراہت ہوگی۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب بیوی بچوں کو اتنی ضرورت ہے کہ اس کے کام کے علاوہ اس کا کوئی کھانے پینے کی ذمہ داری نہیں لے رہا، ورنہ یہ ذمہ داری وہ پوری کر کے آئے، یہ سب سے آسن طریقہ ہے۔ مسجد میں قہقہ لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، دانت نکالنا، منہ پھاڑنا یا لطیفے سنانا یا سننا، یہ اس سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ معتکف کو نکاح کا اختیار ہے، یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی دی تو رجوع بھی کر سکتا ہے، رجوع کے لیے بھی بات زبان سے کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہہ دے بلا کے کہ میں نے تمہاری طرف رجوع کر لیا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور اگر طلاق ایک دی، طلاق رجعی ایک طلاق دی، تو اس کے لیے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجعت کے لیے مسجد سے گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی رجعت ثابت ہو جائے گی۔ اندر ہی رہ کے کہے، بیوی کو باہر بلا لے، یعنی اس کی آواز اس تک پہنچ جائے کہ میں نے تمہاری طرف رجوع کیا، تو وہ رجوع ہو جائے گا۔ لیکن باہر جا کے کہا کہ میں نے رجوع کیا تو اعتکاف فاسد ہوگا، لیکن رجعت ثابت ہو گئی، نکاح واپس پلٹ آیا، یعنی بیوی بیوی دوبارہ ان کا نکاح قائم ہو گیا۔ اگر ایک طلاق دی، دوسری دی تو 2 بار اس کے پاس رخصت ہے، لیکن جب تیسری دی تو یہ بائن ہو جائے گی، اب یہ رجعت نہیں ہوگی۔ اگر کسی مسجد میں مؤذن اور امام مقرر نہیں ہے تو ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ مؤذن ہونا چاہیے، وہاں امام ہونا چاہیے، اور اگر کسی مسجد میں مؤذن اور امام مقرر ہیں اور نماز پنجگانہ نہیں ہے تو اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کسی پیٹرول پمپ پر آپ نے دیکھا مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں 5 وقت پنجگانہ نماز نہیں ہو رہی، 5 وقت جماعت کے ساتھ، لیکن امام وہاں ہے، امام ہے یا کوئی مؤذن ہے، یا وہاں مسجد کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے، لیکن 5 وقت نماز نہیں ہو رہی باقاعدہ جماعت، تو وہاں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دونوں سہولتیں نہیں، نہ امام ہے، نہ مؤذن ہے،
نہ نماز ہی ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کی وجوہات کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے۔ عورتوں کے لیے شوہر کے حکم کے بغیر اعتکاف کرنا مناسب نہیں ہے۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے معتکفہ نہیں ہو سکتی، معتکف نہیں ہو سکتی، اعتکاف نہیں کر سکتی، شوہر کی اجازت اس کے لیے لازمی ہے۔ نابالغ بچی یا بچہ مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو نیت یا ان کے لیے اعتکاف واجب نہیں، البتہ مسنون اعتکاف کر لیں تو ہو جائے گا۔ جیسے یہاں بچے ہیں، کسی کی عمر 12 سال ہے، 11 سال ہے، تو ایسا بچہ، اس کے لیے چونکہ واجب کرنا، نظر ماننا لازم نہیں، لیکن مسنون اعتکاف کرنا یہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح فقہ نے فرمایا جو بچے بے ریش ہوں، بغیر داڑھی کے ہوں، یعنی جن کے داڑھی نہ آئی ہو یا داڑھی اتنی بریک ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی، تو ایسے بچوں کو مردوں کے ساتھ اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فقہ نے بے ریش بچے کی امامت کو بھی مکروہ لکھا ہے، وہ بچہ جس کے داڑھی نہیں ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ ہاں ایسا بچہ ہے جس کی داڑھی نظر آنی شروع ہو گئی ہے، یعنی چہرے پر کالک داڑھی کی نظر آ گئی، بال واضح ہو گئے، تو ایسا بچہ وہ اب اس حکم میں داخل نہیں ہے، وہ امامت بھی کروا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اب وہ قدرتی داڑھی چھوٹی ہے تو اس کا پورا ایک مشت ہونا ضروری نہیں، جب تک وہ داڑھی بڑھ رہی ہے، نہیں بھی بڑھ رہی لیکن کاٹے گا نہیں، تو ایسے شخص کی امامت بھی جائز ہے اور ایسے شخص کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ اور ایسا بچہ جس کے داڑھی نہیں آئی یا وہ داڑھی اتنی رگڑا لیتا ہے، تو ایسے کا نہ اعتکاف ہے نہ اس کی امامت ہے۔ معتکف کا موبائل رکھنا، بات کرنا، سننا جائز ہے، موبائل استعمال کر سکتا ہے، لیکن کس کام کے لیے سن لے، یہ بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اب چونکہ یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، تو یہ وہی زمانہ ہے جیسے مسجد کے اندر سپیکر موجود ہے، پہلے سپیکر نہیں ہوتے تھے، لائٹس نہیں ہوتی تھی، لائٹ موجود ہے، تو اب معتکف موبائل استعمال کر سکتا ہے، بات سن بھی سکتا ہے، اس کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ وہ کن معنوں میں؟ موبائل کے کئی ذرائع ہیں، جیسے قرآن اس سے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن اس سے سیکھا جا سکتا ہے، اس سے کئی چیزیں ہیں جس سے مدد لی جا سکتی، یا ایسی ضروری بات جس کا وہ صرف میسج کر دے، جواب دے دے، اور ایسی ضروری کام جس کا وہ کسی معاملے میں ضروری امر ہے کہ وہ بالکل اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، تو موبائل کا ضروری الفاظ میں استعمال کر کے جواز ثابت ہے۔ مسجد نبوی میں بھی، حرم میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور وہاں بھی فقہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اب گیمیں کھیل رہا ہے، سارا دن موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو یہ اعتکاف ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اس نے کھیل بنائی ہوئی ہے۔ بہت ضروری 24 گھنٹوں میں 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے کوئی ضروری بات ہے، کوئی رپلائی کرنا ہے، کوئی اہم کام ہے، تو چونکہ اس کا وہی حکم ہے جیسے مسجد کے اندر سے اگر معتکف کسی کو جواب دے دے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح موبائل سے بات کرنے پر بھی یا ٹیلی فون سے بات کرنے پر بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اب گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، تائی کا کیا حال ہے، چچی کا کیا حال ہے، پھپھو کا کیا حال ہے، یہ باتیں کرنے سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ تو فضولیات شروع ہو گئی، دنیا داری کی مقام شروع ہو گئے، بالکل بامر مجبوری کسی کام کے لیے اس کا جواب لینا، سننا، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح چاہیے معتکفین کو چاہیے کہ اعتکاف کے اختتام پر اپنی مسجد کے حصے کو صاف کریں، کیونکہ مسجد کو صاف کرنا باعث ثواب ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہم نے پچھلے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ معتکف، یہ جیسے ابھی بیان کیا گیا کہ وہ مسجد کو صاف کرے، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کہ جو جنت کی حوریں ہیں ان کا مہر کیا ہے، یعنی کون سا شخص ہے جو ان سے نکاح کر سکتا ہے اور ان کا مہر دے دے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جھاڑو دینے کی برکت سے اس کا حوروں کا مہر ادا فرما دیتے ہیں، یعنی اس کا اجر یہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ مسجد کو صاف کرنے کے بدلے میں اس کو حوروں کا نکاح عطا فرمائے گا، اس کے عقد میں حوریں آئیں گی۔ یہ بھی ایک ثواب کا امر ہے، یعنی مسجد کی صفائی کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، تو وہ بچہ اکثر مسجد کو صاف کیا کرتا،
تو آپ یہ حدیث اس کو سنایا کرتے اور وہ صاف کیا کرتا، اور جب اس کا آخری سکرات کا عالم تھا، یعنی جان کنی کا عالم تھا، تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، بھی کلمہ پڑھو تاکہ آخری وقت ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اللہ کا کرم ہوا کہ جو میں مسجد صاف کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے وہ جنت بھی عطا کر دی اور وہ جنت کی حوریں بھی عطا فرما دی، یعنی میں ابھی زندگی میں سکرات کی حالت میں ان کو دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی جو حضور کی حدیث ہے اس کا عین جو عملی منظر تھا، اللہ نے اس کو سکرات کی حالت میں دکھلا دیا۔ تو یہ امر جو ہے اعتکاف کی حالت میں ان مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور ہر مسلمان زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور حاصل کرے، یہ سعادت ضرور حاصل کرے، اور جس کے اندر تمنا ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، تو پھر یہ بندہ محروم ہے۔ اور اعتکاف کے لیے بنیادی بات، موٹی بات کہ مسلمان مرد ہے، اس کے لیے جامع مسجد کا ہونا یا مسجد کا ہونا جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، یہ لازم ہے۔ اور عورت کے لیے اس کا اعتکاف، اس کے گھر کا ایک مخصوص کمرہ یا حصہ، یہ عورت کا اعتکاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنا اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، اور اللہ زندگی میں بار بار ہمیں مسنون اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم اس اعتکاف پر بیٹھنے والوں کی برکت سے ہمارے دل کی خواہش کو بھی پورا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معتکفین کی برکت سے پورے محلے پر جتنی آفات و بلیات ہیں، مصائب ہیں، اللہ انہیں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اب کوئی دوست کوئی مسئلہ، کوئی اس حوالے سے سوال ہو جو اعتکاف کے اعتبار سے ہو تو وہ ضرور کرے۔ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ یہ بھی بیان بھی کیا کہ اب ایک شخص بیٹھا پہلے دن، یعنی 20ویں شب وہ بیٹھ گیا، 20ویں شب جو گزر گئی اس میں بیٹھ گیا، اب وہ طاق رات میں داخل ہو گیا، اب اس کا اعتکاف تو شروع ہو گیا عصر کی نماز کے فوراً بعد، وہ معتکف ہو گیا۔ اب وہ پہلے دن بیٹھا، یعنی 21واں روزہ رکھا، 22واں روزہ تھا، اس دن اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، اس کا اعتکاف کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ تو اب وہ قضا اسی ایک دن کی کرے گا، اسی ایک دن کی کرے گا، اور وہ جو پچھلا تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ پچھلا مکمل، اب اس سے وہ آگے شروع کرے گا، اب وہ 22واں ہے، پھر 23واں ہے، پھر 24واں ہے، اور باقی دن کی وہ قضا کرے گا۔ پچھلے دن سے اس کو شروع کرنے کی ضرورت، 25 روزے اس نے رکھے، یعنی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا، 26واں کو ٹوٹ گیا، تو 26واں، 27واں، 28واں، 29واں، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر 30واں بھی پورا کرے گا، اور اگر 29 ہی روزے ہوئے تو وہ پھر اپنا اعتکاف اتنے ہی دنوں میں پورا کرنے کا اللہ کے حضور مجاز ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ، یعنی پورا اعتکاف کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، فاسد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ اسی دن میں ہو گیا نا، وہ ختم کرے۔ اب اس کی قضا کے لیے وہ اگلا لاہ عمل طے کرے گا، اگلی شرط طے کرے گا۔ اگر وہ وہیں رہنا چاہ رہا ہے، اگر وہ وہیں رہنا چاہ رہا ہے کہ اگلا میں ضائع نہ کروں، تو وہ اب اپنا وہ باقی دن پورے کرے گا، اور جو اس نے ضائع کیا پھر اس ایک دن کی قضا وہ پوری کرے گا۔ اگر وہ فاسد کر کے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اب اس کا ٹوٹا بھی تو اسی لیے ہے نا، چھوڑا تو اسی لیے ہے، کوئی ایسا امر ہوا کہ اس کو مسجد سے باہر نکلنا پڑا، اور اگر اس حالت میں ہے کہ وہ کچھ گھڑیوں کے لیے گیا یا بے ہوش ہو گیا، مریض ہو گیا، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، اور اگر وہ شام تک ٹھیک ہو کے آ گیا تو وہ اس ایک دن کا اعتکاف کی قضا کرے گا اور باقی دن پورے کر لے گا، باقی دن پورے کر لے گا، اس کا پھر وہیں سے شروع ہو جائے گا، لیکن وہ اعتکاف پھر نفلی رہے گا، مسنون نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، اس دن جو والا ہوگا وہ اب مسنون نہیں ہوگا، وہ نفلی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ قضائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر رہا ہے تو پھر تو اس کا ویسے ہی فاسد ہو گیا، اب تو اس نے جان بوجھ کر کام ہی خود کیا ہے، کام ہی ایسا ہے کہ خدا نخواستہ گھر میں کوئی موت ہو گئی، اب وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا، کوئی اور کندھا دینے کے لیے نہیں، یا ایسی کوئی گھر میں پریشانی بن گئی، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا، اب وہ چھوڑ کے چلا گیا،
تو اب وہ یہاں اس کی سارا اگر کرے گا تو وہ اپنا فاسد ہو گیا اور اس کی قضا اس پر لازم ہوگی. لیکن کوئی کام تھا کہ جو اسی دن کا تھا اور اس نے ایک دن کا اپنا اعتکاف فاسد کیا تو ایک دن کا اس پر قضا کرنا واجب ہوگا، اس پر قضا کرنا واجب ہوگا. لیکن اب یہ نفلی اس کا ثواب رہے گا، مسنون اس نے توڑ دیا، یہ اس ثواب سے محروم ہو گیا. یہ تو پھر مذاق ہو جائے گا پھر کہ کوئی بندہ بھی جائے اور کہے جناب ایک دن کا یہ کام تھا اور میں آ جاؤں گا. اب وہ باقی دن نفلی اعتبار سے پورا کرے اور اگلے سال امید رکھے کہ اللہ مجھے دوبارہ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے محفوظ فرمائے. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ہاں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ وہ اب چونکہ اس دن تو ہو ہی نہیں سکتی تو اس کا مطلب ہے اس کی بعد ہی جا کے ہونی ہے. اب وہ رمضان المبارک سے خواہ پہلے کر لے یا رمضان المبارک میں کر لے اور اس دن اس کا روزہ رکھنا شرط ہوگا، اس کا روزہ رکھنا شرط ہوگا. اب وہ قضا ہی روزہ رکھے گا اور قضا ہی اس کی اعتکاف کی نیت کرے گا. اب وہ خواہ رمضان المبارک سے پہلے کر لے، جیسے ہمارا روزہ قضا ہو گیا، اس رمضان میں ہمارا روزہ قضا ہو گیا تو ہم روزے کب رکھیں گے؟ رمضان میں رکھیں گے، وہ تو ہمارے فرض روزے ہوں گے. تو ہم کب روزہ قضا کریں گے؟ سال کے باقی دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کریں گے. اسی طرح اعتکاف بھی سال کے باقی دنوں میں، لیکن اعتکاف میں یہ مسئلہ نہیں ہے چونکہ 20 دن ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہوتے ہیں، پہلے سے لے کے 20ویں روزے تک یعنی 19ویں روزے تک، تو وہ ان دنوں میں بھی اپنا اعتکاف رمضان میں پورا کر سکتا ہے. لیکن فقہا نے، علماء نے کہا کہ وہ جتنا جلد پہلے کر لے تاکہ ہو سکتا ہے اس کی موت آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو روزے مقدر میں ہی نہ ہوں، بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو جتنی جلدی قضا ادا کرے گا اتنی جلدی اللہ کو منانے میں، راضی کرنے میں اس کو آسانی ہوگی اور اللہ اس پر راضی ہو جائے گا. دیکھیں جو عورت کا مسئلہ ہے نا، تو اس میں عورت کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر عورت نہ بھی بیٹھے تو مرد چونکہ قائم مقام عورت کے ہے، مرد کو فوقیت ہے اور مرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اوپر اس کو درجہ اور فوقیت دی ہے. اگر صرف مرد بھی بیٹھ جائے گا، چونکہ عورت کے لیے اعتکاف کرنا مسنون تو ہے، سنت تو ہے کیونکہ الہات المومنین نے کیا ہے، لیکن مرد کا جو سنت موقدہ ادا کرنا یہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے محلے میں کوئی عورت نہ ہی بیٹھی ہو یا نہ بھی اس کے اندر موجود ہو تو کوئی عورتوں کے لیے اس پر کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اسی طرح اگر عورت ہے تو عورت بھی وہ جو اس حوالے سے دین کے سارے مسئلے سمجھتی ہو اس کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. جس عورت کو مسئلوں کا ہی نہیں پتہ تو اس کا تو اعتکاف بار بار ٹوٹے گا، وہ نقصان کرے گی. تو یہ عورت کے لیے جو مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک لمبے چوڑے، اس میں حیض ہے، نفاس ہے. تو جن دنوں میں اس پر روزہ ساقط ہے ان دنوں میں اس پر اعتکاف بھی ساقط ہو جائے گا. لیکن وہ حالت اعتکاف میں ہی رہے، چھوڑے نہ، جگہ نہ چھوڑے، حالت اعتکاف میں ہی رہے. غسل کرنا غسل کرے، پاکی ناپاکی کے ایام ہے تو ناپاکی کے ایام پوری کرے، اور آگے جا کر وہ جس طرح اپنے روزے پورے کرے گی اسی طرح اپنا اعتکاف بھی پورا کرے گی. سمجھ گئے یہ بات؟ لیکن اس میں کچھ اور مسائل بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں، چونکہ اس میں دقیق چیزیں بھی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم عورتوں کو اس کی بھی تعلیم دیں اور عورتیں بھی معتکف ہو سکتی ہیں. اور یہی مسئلہ سنت اعتکاف میں ہے اور یہی مسئلہ واجب اعتکاف میں بھی ہے. جیسے نظر مانی گئی کہ اگر میں حج پر جاؤں گا تو میں معتکف ہوں گا، یا عورت کہے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گی، یا اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں اعتکاف بیٹھوں گی، یا میں مریض ہوں میری مرض دور ہو جائے، مقروض ہوں قرض چلا جائے، تو ہر کسی نظر کی صورت میں جو واجب امر ہے اس کے لیے بھی وہی مسائل ہوں گے جو سنت موقدہ کے اندر عام اعتکاف کے مسائل ہوں گے، سوائے چند ایک مسائل کے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بلکہ زیادہ کچھ شرائط سخت ہیں جس کا ہم نے ابتدا میں بھی عرض کی تھی، ان کا بھی سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوگا. اور اسی طرح ایک بات جو ابھی بیان کی گئی کہ معتکف حضرات جو عموماً یہ کہتے ہیں کہ شاید کپڑا ہی لگانے سے اعتکاف ہوتا ہے، تو کپڑا اعتکاف کے لیے نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. اگر یہ ہوتا تو مسجد نبوی میں تو لاکھوں لوگ پھر کپڑے لگا کے بیٹھے رہیں، حرم تو سارا پھر کپڑوں سے بھر جائے. تو معتکف کے لیے نہ منہ کوئی کہ بھئی میں کسی کو منہ ہی نہیں دکھا سکتا، وہ نمازی آئے گا اس کا چہرہ بھی دیکھے گا،
ہاں وہ زیادہ بات چیت نہ کرے، اپنے چہرے کو چھپائے آسن ہے، یعنی اس سے ظاہر کرے کہ اللہ نے مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت دی ہے اور میرا ایک امتیاز عام لوگوں کے درمیان ہے، اور عام نمازی بھی معتکف سے زیادہ گفتگو نہ کرے، زیادہ بات چیت نہ کرے، سوائے اس کے کہ سلام کر دے، حال چال پوچھ سکتا ہے، جواب دے دے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اب پوچھے جناب کوئی رات کو خواب تو نہیں آیا، کوئی جناب رات کو فرشتہ تو نہیں نظر آیا؟ راتوں کو اچھے اچھے خواب آنا، فرشتے نظر آنا، یہ اعتکاف میں نہ فرض نہ واجب نہ سنت، اس کا کوئی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے۔ اعتکاف اصل میں اللہ کی طرف خشوع اور خضوع کا نام ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں بھئی تم نے اعتکاف کتنے دن بیٹھے ہو؟ کہتا جی میں 10 دن بیٹھا۔ تو کوئی فرشتہ نظر آیا تھا، کوئی نورانی چہرہ نظر آیا تھا، کوئی جناب تمہیں اچھا خواب آیا؟ تو خوابوں کا آنا، اب اللہ نے اگر اس کو ساری رات جاگنے کی توفیق دی ہے، بیچارہ خواب کدھر دیکھے گا؟ وہ تو اللہ اللہ کر رہا تھا، رب کا ذکر کر رہا تھا، جو گھڑیاں چند سویا۔ یہ اس سے بڑی سعادت کس سے بڑی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ کے گھر میں ہے اور اللہ اس کے، جب آپ کسی کے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، اس کا گھر ہے تو اسی کی چیزیں ہیں، اسی کی ملکیت ہے، تو جب اللہ کے گھر میں تو اللہ ساتھ ہے۔ اس سے بڑا خواب یا فرشتہ دیکھنا یا کوئی روحانی چیز دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی چیز کو اعتکاف کا اصل سمجھنا چاہیے جس سے اعتکاف میں نقص پیدا ہو کہ میرے اعتکاف کی شرح اللہ کوئی خواب عطا کر دے، اللہ کوئی نورانی کوئی نعمت عطا کر دے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کسی کو خانہ کعبہ دکھا، کسی کو مدینہ طیبہ دکھا، کوئی قرآن پاک کا نور دیکھ رہا ہے، کوئی اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نیک چیزوں میں سے زیارت کر رہا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو بھی بیان نہ کرتا پھرے اور اس کو بھی زیادہ اس پر توجہ نہ دے، بلکہ اصل مقصد اعتکاف میں توبہ، استغفار کرنا، تسبیحات کرنا اور قضائے عمری ادا کرنا یہ مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ یہ سوال منیر بھائی نے یہ کیا کہ ایک تو ہم نے زکوٰۃ وہ پے کر دی جو ہمارے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی کی مقدار نصاب تھا، یعنی جتنا مال تھا اس کی ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ مثلا ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا تو اس نے کتنی زکوٰۃ ادا کی؟ 25,000 روپیہ۔ کتنی زکوٰۃ ادا کی؟ 25,000 روپیہ اس نے ادا کر دیا۔ اب وہ زکوٰۃ، اب یہ اگلی صورت ہے کہ ایک بندے کے پاس پراپرٹی ہے، پراپرٹی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، پراپرٹی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایسی پراپرٹی جس سے ہمیں تجارت آتی ہے، یعنی جس سے کاروبار ہو رہا ہے، ہم نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس کو رینٹ پہ دیا ہے، مکان ہے تو رینٹ پہ ہے، اب اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اس پر بھی زکوٰۃ اسی طرح ہی ہوگی کہ اس سے جتنا مال ہمارے پاس پورا سال آیا اور جو مال بچ گیا، اگر وہ اتنی مقدار پہنچ گیا جتنی مقدار کم از کم 52.5 تولے چاندی کی ہے، کتنی؟ 52.5 تولے چاندی مقدار کے برابر پیسے گھر میں پڑے رہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے چاندی کی کتنی قیمت تھی تقریباً جو ڈسکس کر رہے تھے، تقریباً کتنی ہوگی 1 تولے کی؟ اب اتنی رقم کے اوپر اگر یہاں تک رقم اس کی ہمارے پاس پڑی ہے تو ہم نے اس کا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وہ جتنی رقم بن جائے گی اس میں سے ہم 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ اتنا نصاب ہمارا قائم ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بس یہ اگر وہ رینٹ کی ہے، یعنی آپ نے کوئی کرائے پہ دکان دی، کرائے پہ دکان کا کرایہ آتا رہا، ہم خرچ بھی کرتے رہے، ہم نے اس سے کوئی اور چیز بھی خرید لی، ہم نے کسی کو وہ پیسے دے بھی دیے، ہم نے کوئی بچی کو دے دیے، بیوی کو، اب اس میں جو پیسہ سال بعد بچا اور اگر وہ اتنی مقدار پیسے کی تھی جتنے 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ 40واں حصہ 2.5% ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر پیسے کی ملنے کی امید نہیں ہے تو وہ پیسہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو پوری امید ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں، ملتے ہیں تو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن اب امید ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے میرے پاس، تو جو چیز آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہیلہ شرعی خود ہی سے نہ گھڑ لیا جائے کہ اب جناب وہ بندہ کہ ہم مانگے نہیں، ہم نے کبھی اس کو کہا ہی نہیں، یا ہم نے اس کو اتنی ڈیل دی ہوئی ہے وہ پیسے بھی نہیں واپس کر رہا، اور ہم کہیں جناب یہ زکوٰۃ، تو اگر وہ بندہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں دے دوں گا تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے آپ کے پاس ہیں،
چونکہ کچھ پیسے آپ نے لینے ہیں اور کچھ آپ نے پیسے مارکیٹ میں دینے ہیں، اور جو چیز دینی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، تو جو چیز موجود ہے اس میں سے اب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر نہ ملنے کی امید ہے یا پیسے مر گئے، کوئی شخص لے کے چلا گیا یا دے ہی نہیں رہا بالکل، تو اس پر آپ پر زکوٰۃ پھر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال ہی نہیں رہا۔ جو مال ہی نہیں رہا تو پھر زکوٰۃ کیسی ہے؟ اب یہ تو وہی ہے کہ جیسے ہم کی چیز لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے نے ہمیں واپس کرنے ہیں 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد، تو ہم اس کی زکوٰۃ پہلے ادا کر دیں گے۔ اور اگر نہیں امید تو ہم زکوٰۃ اس کی ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ہم نہیں، کیونکہ ہم تو اور مقروض ہو گئے، ہم نے پہلے اس کو قرضہ دیا، وہ مال بھی ہمارے پاس چلا گیا، اور زکوٰۃ اب کیسے دیں گے؟ مال ہوتا تو مال پہ زکوٰۃ تھی، نہ مال ہے، نہ مال نصاب تک وہاں پہنچنے کی کوئی امید ہے، تو اب اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ کی بات کرنا ہی فضول ہے، یعنی زکوٰۃ اس پر کوئی بندہ لاگو کر نہیں سکتا۔ یہ جو صورت منیر بھائی بیان کر رہے ہیں کہ جس نے 10 لاکھ روپے ایک بندے نے دینا، یا 5 دینا، یا 1 لاکھ بھی دینا، تو اس صورت میں یہ پیسہ اب آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کو فی الحال ملنے کی امید نہیں ہے، تو آپ پر یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں یہ مسئلہ بالکل ہے، وہ اس مقروض کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کو بتلایا جائے کہ میں نے تمہیں یہ رقم بطور زکوٰۃ ادا کی، یہاں اب اس کو بتانا ضروری ہو جائے گا۔ یا پھر اگر آپ یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ وہ عزت دار ہے، خوددار ہے، بیچارہ مجبور ہو گیا ہے، تو اس کو آپ کہیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا، اور وہ پیسہ آپ زکوٰۃ کی معنوں میں کاٹ لیں تو اللہ آپ کی زکوٰۃ ادا کر دے گا۔ یعنی اس میں کوئی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ تم ان لوگوں کی بھی زکوٰۃ دو جو مقروض ہیں، تو مقروض وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مقروض ہے اور آپ ساری زکوٰۃ ایک ہی مقروض کو دے دیں تو بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ آپ کی زکوٰۃ قبول کرے گا اور اللہ آپ کو اس کا دگنا اجر دے گا۔ ایک آپ نے اس کو قرض دیا، قرض حسنہ دیا، اس کا اجر، اور پھر قرض حسنہ دینے کے بعد اس کو معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا، اس کا اجر، پھر آپ نے زکوٰۃ دے کے اس کا بوجھ بھی ختم کر دیا، یعنی اس کی پریشانی بھی ختم ہو گئی، تو یہ تیسرا اجر ہے۔ تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ کو بڑی بندے پر رحم آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قرض دار کو سہولت دیتا، قیامت کے دن اللہ اس کو سہولت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ بالکل بالکل زیر کفالت بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی، بالکل اقربا کو زکوٰۃ، لیکن بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، والدین بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بچے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پوتا پوتی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ اب ان کفیل کوئی نہیں ہے، کفیل باپ تھا، اور اگر دادا اور دادی کفیل ہیں تو وہ اس پر پیسہ خرچ کریں اور کوشش کریں، اگر اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے تو وہ اپنے اصل مال سے خرچ کریں، لیکن اگر اصل مال کے علاوہ زکوٰۃ بھی دیں تو کوئی منع نہیں ہے، پوتا پر، نواسی پر، نواسے پر خرچ کیا جا سکتا، کوئی منع نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اپنا میل نہ کھلائے، بندہ اپنی اولاد کو اپنا میل نہ کھلائے۔ جیسے ہم کبھی گھر میں اپنے بچوں کے لیے گندی چیز لے کر آتے ہیں، ہے نا مسئلہ، ہم کہیں کہ یار یہ گلے سڑے پھالتے میں اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا ہوں، ہم تو اچھا چیز لے کے آئیں گے، نہیں ملے گی تو ہم کہیں گے۔ تو نواسا نواسی پوتا پوتی اولاد کے قائم مقام ہیں، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو ان پر اپنے اصل مال سے خرچ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ زکوٰۃ لینے والوں میں وہ اب بہت زیادہ پوتے پوتیاں ہیں، اب وہ بیچارے کیا کریں، ہر بندہ، ہر دادا دادی یا نانا نانی تو سب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ زکوٰۃ کے معنوں میں بھی اگر ان کی مدد کر دیں تو ان کی مدد ہو جائے گی اور اللہ ان کا مال قبول کرے گا۔ لیکن یہ میل ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو میل نہ کھلایا جائے، بہن بھائی کو بھی میل نہ دیا جائے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر کے اس کو صدقہ دیا جائے، اس کو زکوٰۃ کی بجائے صدقہ دیا جائے، یہ اولیٰ ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس صدقہ نہیں ہے تو وہ ہے ہی ہمارے پاس زکوٰۃ، تو زکوٰۃ دی جانے میں کوئی حرج آر نہیں ہے، پھر دے دی جائے، لیکن اس کی تذلیل نہ کی جائے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے، خاموشی سے دے دیا جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر پوچھنے والا پوچھے تو پھر اس کو بتا دیا جائے اس زکوٰۃ ہے، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں لیتا، یا میرے حالات ایسے نہیں کہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، تو پھر یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ دے رہے ہیں اور آپ نے اس کو زکوٰۃ کا نہیں بتایا اور اس نے رکھ لی تو آپ کی زکوٰۃ اچھے طریقے سے ادا ہو گئی،
اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے میں امتحان پہلے بھی دے سکتا ہوں تو دے دے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سال پورا ہونے دیا جائے۔ سال جو چیز اللہ نے جس کی سہولت دی ہے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، خود میں بیمار ہوں، یا ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی خوف، کوئی ایسا معاملہ یا کوئی آفت آنے کا ڈر ہے، کوئی اور پریشانی، تو آپ اس سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ قبول کرے گا۔ لیکن جس کام میں اللہ نے سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ جب اللہ نے سال کا حکم دیا تو اسی کے اندر حکمت ہے، وہ انتظار کرے اور پورا سال کر کے ادا کرے۔ ہاں، اب یہ دیکھیں کہ یہ سوال ہے کہ فلسطین کے ہم فنڈ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہم فلسطین کے فنڈ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے اندر کوئی ایک شخص براہ راست اس کا مالک نہیں ہے، اس میں ملکیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کسی کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ یہ میں پچھلے لاہور تھا ہفتے والے دن، یہاں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ جو لوگ ہسپتالوں میں چندہ مانگتے ہیں کہ جی ہم ہسپتالوں میں رفائی کام کر رہے ہیں، ہم کینسر کے مریض کا علاج کر رہے ہیں، ہم جگر کا، دل کا، آنکھوں کا، تو زکوٰۃ دے دیں۔ فٹافٹ وہ زکوٰۃ دے کے لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جناب ہم نے زکوٰۃ دی۔ اب یہاں پر چونکہ آپ نے دے دی، اس نے لے لی، بات نہیں ختم ہو گئی۔ یہاں اگلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ یہاں ایک شخص مالک نہیں اس کا بن رہا، وہ ایک ٹرسٹ ہے۔ اب اس میں خیا خبر کہ جو زکوٰۃ کا حقدار نہیں بھی وہ بھی علاج کروا رہا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ وہی اٹھا رہا ہے جس کے لیے آپ نے زکوٰۃ دی، وہ تو مقصد ہی حل نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ جہاد میں یا اس مد میں نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کا ایک مالک نہ وہاں پر موجود ہو۔ پھر یہ پیسہ کس حد تک وہاں پہنچ رہا ہے نہیں، تو اس کی کوئی شرط موجود ہی نہیں، اس کی کوئی صورتحال موجود نہیں کہ وہ پیسہ پوری طرح، چونکہ ہمارے ملک میں ادارے کرپٹ ہیں، تو ایسی صورتحال میں زکوٰۃ مقامی لوگوں کو پہلے دی جانی چاہیے۔ اور جہاں حالت جنگ ہے، جہاں یہ حالت ہے، اگر ریاست یہ مدد کی اپیل کرے کہ ہمیں دیں، ہمیں ضرورت ہے، تو پھر ریاست مالک ہوگی اور ہم ریاست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ریاست ناکام ہو گئی، اس کے اوپر یا آفت آ گئی یا وہ پریشان ہو گئی، تو ہم زکوٰۃ کا پیسہ اب ریاست کے اوپر اعتماد کر کے دیں گے، ریاست مالک ہوگی اور اس کو اختیار دیں گے جہاں چاہے وہ خرچ کرے، جہاں وہ چاہے خرچ کرے، لیکن اس کے لیے حاکم کا صادق اور امین ہونا لازم ہے، صادق اور امین ہونا لازم ہے۔ جیسے آپ امام مسجد کو مالک بنا دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ کہ نمازیوں میں کون کون سا، آپ کو دے رہے، آپ جس کو مرضی دے دیں۔ ہم نے اس کو نیک سمجھا، صالح سمجھا، اگر اس نے خود بے ایمانی کی، 500 کے نوٹ میں سے 500 رکھ لیا، 500 میں 100، تو وہ مجرم ہے، حالانکہ وہ عالم تھا، خطیب تھا، مفتی تھا یا کسی جماعت کا ہیڈ تھا، اب وہ مجرم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص نیک ہے، صالح، اس پر اعتماد کر کے دے رہے ہیں، تو اب وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ نے دے دی اور آپ نے اس پر اعتماد کیا، اور اللہ اس کا آپ کو یقیناً اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو ابھی زکوٰۃ فنڈ مانگا جا رہا ہے کہ فلسطین کی مدد ہو، کشمیر کی مدد ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم اس کے اوپر پورا فتویٰ دے، ریاست میں کسی کو مقرر کرے، تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ دے سکیں گے، اور وہ اس کا مجرم ہوگا، وہی جانے گا۔ لیکن چونکہ موجودہ صورتحال میں دور دور تک ایسا ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے وہ پیسے وہاں پہنچ رہے ہیں، کس حد تک پہنچ رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، فطرانہ ہو، زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، آپ اس کی مالیت یا اس مالیت کے اعتبار کوئی چیز جو ضرورت زندگی کی ہے وہ دے سکتے ہیں، کپڑا دے دیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم کھانا کھلاؤ، لیکن کھانا ان کو کھلاؤ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، کیونکہ جب کھانا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے پیٹ میں جاتا تو وہ اللہ کا نور بنتا ہے، وہ اللہ کا نور بنتا ہے۔ اب ہم بیکاریوں کو دینا شروع ہو گئے، پیشہ ور لوگوں کو دینا شروع ہو گئے۔ وہ یہاں ایک ریڈی پہ آ رہا ہے مانگنے کے لیے، ایک سپیکر ہے، آپ کے پیسے سے وہ کل دوسرا سپیکر خریدے گا اور 3 پہیوں والی ایک اور ریڈی لے آئے گا۔ تو یہ زکوٰۃ ہماری نہیں لگی، یہ فطرانہ ہمارا نہیں لگا۔ چور کو، بدماش کو، خائن کو نہ زکوٰۃ لگتی نہ فطرانہ لگتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو نیک ہو اس کو کپڑا پہنائیں،
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی نیک صالح شخص کو، عالم تھا، علم رکھتا تھا یا متقی پرہیزگار تھا، اس کو کپڑا عطا کیا اور وہ ضرورت مند بھی تھا، اس کو کپڑا دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ نے کسی نیک کو ویسے ہدیۃً دیا تو بھی اللہ اس کا یہی اجر دے گا۔ پھر وہ زکوٰۃ فطرانے کی مد نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ فطرانے کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے، راشن بھی دیا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز جیسے ایک شخص ہے اس کو اگر موٹر سائیکل مل جائے تو وہ گلی محلے میں گھوم پھر کے اپنا روزگار کما سکتا ہے، تو آپ زکوٰۃ سے موٹر سائیکل لے دیں، سائیکل لے دیں، دکان بنا دیں، اس کو روزگار لے کر دے دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے قبول فرمائے گا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں عمل کیے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، مانگ رہا تھا مسجد نبوی میں، تو حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پھٹے ہوئے کمبل کے اور ایک ٹوٹے ہوئے برتن کے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لے کے آؤ۔ وہ لایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگوائی مسجد نبوی میں، کہا کوئی کمبل ہی خریدے گا؟ پہلے اس کی بولی پونا دینار لگی، پھر آدھا دینار لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھاؤ، بولی بڑھاؤ، پھر 1 دینار، پھر 1.25 دینار، پھر 1.5 دینار۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دفعہ پکارا، اس سے آگے کوئی بڑھا ہی نہیں۔ محبوب پاک نے فرمایا یہ آدھا دینار اس کو بازار لے جاؤ اور اس سے ایک کیا خرید کے لاؤ؟ کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ کیا خرید کے لاؤ؟ کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ کلہاڑا خریدا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس میں دستہ ٹھوکا، فرمایا یہ جو 1 دینار ہے اس سے گھر کا راشن لے جاؤ، گھر کا، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے نا، کھاؤ گے پیو گے تو بھی کام ہوگا۔ فرمایا آپ جاؤ مدینہ طیبہ کی پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور لا کے مدینہ کے بازار میں بیچو۔ وہ لایا، چند دن کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کو حشاش بشاش دیکھا، تو محبوب پاک نے پوچھا، اب فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اب میرے پاس 3 سے 4 دینار موجود ہیں، راشن بھی ہے، اور اللہ نے مجھے ہر قسم کی اسرت سے، تنگ دستی سے نکال بھی دیا ہے۔ سمجھئے؟ تو میرے آقا نے عملی کام کیا۔ اگر یہ ہوتا کہ چلو بھی اس کو 5 دینار دے دو یہ روٹیاں کھائے، وہ ایک دن 1 دینار کی روٹی کھاتا، دوسرے 5ویں دن پھر کھڑا ہوتا، تو میرے محبوب پاک نے اس کو عملی کام پر لگایا ہے، عملی کام کے اوپر اس کو ذمہ داری دی کہ کام شروع کرے۔ مانگنا اس کے لیے جائز ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ مجبور تھا تو اس پر لان تان بھی نہیں کی اور اس کو اگلا حل بھی عطا فرمایا۔ تو اسی طرح ہم کسی شخص کو جیسے کوئی سائیکل پر کوئی پھیری کر رہا ہے، ریڈی دے دیں، رکشہ بنوا دیں، تو اس سے اس کا روزگار چل جائے تو زکوٰۃ کے پیسے اس مد میں لگ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔